اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج انسانی زندگی سے متعلق ایک ایسی راز بتانے جا رہا ہوں کہ نہ آپ نے پڑھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ عزیزان من، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے چھ کیفیات یعنی گرمی، سردی، خشکی، تری، روشنی یا صفائی، اندھیرا یا سیاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے چھ دنوں میں ترتیب دے کر بشمول انسان جملہ جانداروں کے لیے ایک سازگار ماحول مہیا کیا۔ اس کا بیان ثبوت اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ القرآن پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ سامعین محترم، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ آج سے تقریباً 7553 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی اس مٹی ہی سے پیدا کیا جس سے مذکورہ کیفیات حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل ہوئی اور اس سے نسل در نسل تاحال منتقل ہوتی جا رہی ہیں، اور انہی چھ کیفیات کی بدولت جس طرح کائنات کا نظام رواں دواں ہے، بالکل اسی طرح انسانی زندگی کا نظام رواں دواں ہے، کیونکہ ہماری غذائیں انہی کیفیات پر مشتمل ہیں اور ہوں گے، کیونکہ کسی اور کیفیت کی غذا پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ المختصر، جس طرح ان کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت کی کمی بیشی سے جہان اکبر یعنی کائنات کا نظام متاثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جہان اصغر یعنی انسانی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ویسے تو جہان اکبر یعنی کائنات، جہان اصغر انسان اور تمام جانداروں کی زندگی کا انحصار ان کیفیات پر ہے، جن میں سے ہر کیفیت کے ساتھ متعلقہ اخلاط، ہارمونز، انزائمز، وٹامنز، کیلشیم، سوڈیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، ٹینین، گلوکوسائڈز، اناکارڈک ایسڈز، کارڈول، کارٹیسول، پاربیٹین، نمک، گندم، ٹیسٹوسٹیران اور دیگر عناصر ایک مخصوص تناسب سے جڑے رہتے ہیں، جو جملہ جانداروں بشمول انسان پر مثبت منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر پودوں میں ضیائی تعلیق یعنی فوٹوسنتھسس کے عمل میں دیگر عناصر کے علاوہ مناسب درجہ حرارت یعنی 20 تا 30 ڈگری سینٹی گریڈ ان کی زندگی پر مثبت اثر ڈال کر بہترین نشوونما ہوتی ہے۔ اس سے کم یا زیادہ درجہ حرارت منفی اثر ڈال کر ان کی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کسی کیفیت کی کمی یا زیادتی بھی انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جسم انسانی میں گرمی کی کیفیت بڑھنے سے پسینے آنا، گرمی دانوں کا نکل آنا، دل ڈوبنا، ہیٹ سٹروک ہونا، جسم پر کپ کپی طاری ہونا، ناک کا بہنے لگنا،
بخار ہونا، بلڈ پریشر بڑھنا، اعضاء کا کانپنا، اعضاء کی کارکردگی متاثر ہونا، پیاس لگنا، حلق کا خشک ہونا، بار بار پانی شربت پینا اور دیگر علامات کا پیدا ہونا آخر کس بات کی دلالت کرتی ہے؟ کیا ان علامات کو پیدا کرنے کے لیے کوئی دوا یا غذا استعمال کی جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ اثرات یا علامات گرمی کی کیفیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سردی، خشکی، تری، اندھیرا یا سیاہی، روشنی یا صفائی کے اپنے اپنے اثرات جملہ جانداروں بشمول انسان پر نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایک معالج پر منحصر ہے کہ وہ نبض سے معلوم کرے کہ مریض کے جسم کے اندر کون سی کیفیت کم یا زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر معلوم کر سکے تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ مریض کو 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات محسوس نہ ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، اس فطری قانون کو مد نظر رکھ کر روایتی فارماکوپیوں سے ہٹ کر بفضل خدا طب کی دنیا میں پہلی بار ایک ایسی فارماکوپیا شیئر کر چکا ہوں جس پر عمل پیرا ہو کر انشاءاللہ لاعلاج امراض بشمول کینسر مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، بشرطے کہ تشخیص درست ہو۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔